بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم ارزقنا التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقينا، إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ تبدا ظاہر کر دی جائیں لکم تمہارے لیے، یعنی جو سوال تم نے پوچھا ہے اگر اس کا جواب تمہیں صحیح طور پہ دے دیا جائے، تسؤکم، تو تمہیں وہ چیزیں بری لگیں گی۔ مثلا ایک شخص اگر وحی کے دور میں اس کے بارے میں معروف ہو کہ وہ حلال زادہ نہیں ہے، اور وہ آ کے سوال کرے اور اس سوال کا جواب وہی ہو جو لوگوں کے اندر معروف ہے، تو ظاہر ہے پھر اس پہ تو مہر لگ گئی نا کہ یہ واقعی حلال زادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کئی چیزیں اور ایسی ہوتی ہیں جن سے سوال کے جواب میں جب چیز واضح ہوتی ہے تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال سے بچتے تھے۔ آج ہم کئی ایسے سوال کرتے ہیں اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سوال اگر صحابہ کرتے تو ان کو فوری طور پر اس کا جواب بھی مل جاتا، لیکن انہوں نے وہ سوال کیے ہی نہیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں انہوں نے سمجھی، اور ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ظہر اور عصر کی نماز خاموشی سے کیوں پڑھی جاتی ہے، مغرب عشاء اور فجر میں اونچی آواز سے قرات کیوں ہوتی ہے؟ اب اس کیوں کا کیا جواب ہے؟ یہ اللہ کا حکم ایسے آیا ہے، ہم اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، بات ختم۔ اب یہ کیوں ہم نے پیدا کیا ہے، اس سوال کا جواب اگر صحابہ پوچھتے تو اللہ اپنی حکمت بتا بھی دیتے، لیکن انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھا ہے۔ ہم سوال کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کو ضروری نہیں نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھتے، نماز نہیں پڑھتے، سوال ہمیں چاہیے کہ جی یہ سری کیوں اور جہری کیوں۔ تو اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے عنہا اس چیز کے متعلق، حین ينزل القرآن، اس وقت جب قرآن اتارا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے اترنے کے دور میں اگر تم کسی چیز کے بارے میں پوچھو گے تبد لکم، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی اگر تم سوال کرو گے تو جواب مل جائے گا۔
لیکن عین ممکن ہے وہ جواب پھر آپ کو پسند نہ آئے، وہ آپ کو برا لگ جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں جرم کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ بات کو غور سے سنیے گا، مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں تھی۔ مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ کوئی چیز مسلمانوں کے لیے حرام نہیں تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ کوئی چیز حرام نہیں تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے سوال دیکھ لینا، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کتنی عمر کی ہو؟ اللہ نے عمر بتا دی، رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے رنگ بتا دیا، کوئی اور نشانی ہو؟ اللہ نے کہا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت میں پڑتے گئے نا، مزید اپنے لیے سفر کو مشکل کرتے گئے۔ اور اگر پہلے ہی حکم مان لیتے، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کوئی گائے سب سے سستی گائے بے شک ہوتی، اس کو وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے ساتھ لگاتے، وہ بتا دیتا میرا قاتل کون۔ تو ان کے سوالات کی وجہ سے کام مشکل سے مشکل ترین ہوتا ہے۔ عام گائے حرام ہوتی گئی، درمیانی عمر کی گائے بوڑھی اور بچی نکل گئی، اور سوال کیا، اللہ نے کہا زرد رنگ کی اور چمکدار رنگ ہو، دیکھنے والا خوش ہو جائے۔ اب زرد رنگ کی گائے ہوتی ہیں بھلا؟ یہ عمومی طور پہ ہوتی نہیں ہے، سرخ ہوتی ہیں، سفید ہوتی ہیں، سیاہ ہوتی ہیں، براؤن کلر کی ہوتی ہیں، وہ ریڈش براؤن ہوتی ہیں۔ وہ اللہ نے کہا زرد ڈھونڈ کے لاؤ بھائی، اب زرد رہ گئی، باقی ساری حرام ہو گئی، باقی کسی کو بھی چوری پھیرتے کوئی فائدہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کہا کوئی اور، اللہ نے فرمایا اس سے کھال بھی نہ جوتا گیا ہو، اس سے کبھی کھیتی باڑی بھی نہ کروائی گئی، اسے کبھی رہٹ پہ جو کے پانی بھی نہ نکالا گیا ہو کنویں سے، اب ڈھونڈو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ کسی بندے نے سوال کیا ایسی چیز کے متعلق جو مسلمانوں کے لیے حرام نہیں تھی، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو ان پہ حرام کر دیا، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو، اگر تمہیں ان کا جواب دے دیے گئے تو تمہیں برا لگے۔ ایک بندے نے، یہ گجرانوالہ کے ایک گاؤں ہمارا دوست ہے وہاں کے، جو پچھلے دنوں یہاں پہ تشریف لائے تھے، مولانا کاشف منظور صاحب، ان کے گاؤں کی بات ہے۔ وہ مولانا صاحب سے بندہ جا کے نا، اس نے پوچھا جی ابلیس کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اور پھر گمراہ کرنے کی اس نے بات کی نا، تو اس نے کہا کہ میں کس طرح ان سب کو گمراہ کروں گا؟ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوگا تو تیرے ہاں بھی بچہ ہوگا، وہ تو اس کے ساتھ لگا دینا۔ تو کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے، ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کیا بھائی صاحب، دیہاتوں میں آپ کے علم میں ہے یہ چیز کہ عمومی طور پہ نا گھروں کے بارے میں، گھر والیوں کے بارے میں تک خبر ہوتی ہے کہ فلاں بندے کی گھر والی کون ہے، فلاں بندے کا باپ کون ہے، بھائی کون ہے، عمومی رشتوں کا اور ناموں کا پتہ ہوتا ہے۔ جو حاجی صاحب اس بندے کی بیوی کا نام تھا نا، مولوی صاحب نے سیم وہی انہوں کے ابلیس کی بیوی کا نام یہ ہے۔ ہوڑو مولوی صاحب نے گل پوے ایک بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا یار تو مجھے پوچھا تو ڈائی یہ میں اور دس کی کرا ہے بھی تو جو پوچھا ہے ایڈی علمی گل تو آ کے پوچھی ہے تو ہوں تین جواب دیتا ہوں ناراض ہوتا کہ تک بنتا ہوں تو قبول کرے دو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے
ایسے فضول سوال نہیں کرنے چاہیے. سوال وہ ہونا چاہیے جس میں کوئی عمل کی بات ہو، علم کی بات ہو، عقیدے سے متعلق ہو، جس سے بندہ اپنی اصلاح کرے یا کسی کی اصلاح مقصود ہو، اس کا فائدہ ہوتا ہے. جو ایسے سوالات ہوتے ہیں نا وہ فائدہ نہیں دیتے. مثلا یہ سوال کرنا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے وہ مچھلی کی کون سی نسل ہے، بھئی اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مطلب اگر مجھے نہیں پتا کہ وہ مچھلی کی کون سی نسل تھی تو اس میں یہ جہالت نقصان دہ تو نہیں ہے، اور اگر مجھے پتا ہے کہ وہ فلاں مچھلی تھی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے علم وہ ہوتا ہے جو نفع مند ہو، جو آپ کو فائدہ دے، دوسروں کو فائدہ دے، کسی کی اصلاح ہو، اس میں کسی کی خیر خواہی ہو. تو اس قسم کے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بلا عذر بلا وجہ ایسے ہی اپنے پاس سے بنائے ہوئے فرضی قسم کے سوالات، ان سے احتراز کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں وہ چیزیں بتا دی جائیں تو پھر تمہیں بری لگیں. اب اس کو نام بتایا ابلیس کی بیوی کو، اس کو برا لگ گیا. تو اس قسم کے اور کئی سوال ہیں، یہ تو ایک مثال تھی. اللہ کہتے ہیں اگر قرآن اترتے وقت تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھو گے تو تمہیں بتا دی جائیں گی، تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر فرمایا ہے. جب اللہ نے ایک بات نہیں بتائی، درگزر کیا ہے تو جانے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے جو تمہیں میں خیر کے کام کا حکم دوں، جتنی تم میں طاقت ہے تم وہ کام کرو. جو تمہیں میں خیر کے کام کا حکم دوں، جتنی تم میں طاقت ہے وہ کرو. جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے مکمل طور پہ اجتناب کرو. اور جس چیز کے متعلق میں خاموش رہوں تم بھی سوال مت کرو. سمجھو کہ اللہ نے درگزر کیا ہے، تم بھی اس سے درگزر کرو. سوال کرو گے تو قابو آ جاؤ گے، سوال سے بچے رہو گے تو عند اللہ آپ کا عذر بن جائے گا کہ پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے پوچھا ہی نہیں، چلو کوئی بات نہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں سوال کر کے بندہ پھنس جاتا ہے، سوال نہ کرے تو آسانی رہتی ہے. تو شریعت نے بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں جن سے اللہ نے بھی درگزر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درگزر کیا ہے. یہ اس امت پہ اللہ کی طرف سے اور شفقت ہے، رحمت ہے. تو اس لیے سوالات کر کے اپنے اوپر زندگی کو مزید مشکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت بردبار ہے. جن سوال میں کوئی عمل کی بات ہو، کوئی اصلاح کی بات ہو، عقیدے اور نظریے کی بات ہو، اس میں اس کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اشکال ہو اس کو سمجھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بندے کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس سوال کا مجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، اس کا علم ہونا کوئی فائدہ مند نہیں، اس کی جہالت کوئی نقصان دہ نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے درگزری کر لینا چاہیے. قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا ہے کئی چیزوں کے بارے میں، ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ کفر کرنے والوں سے. یعنی آپ سے پہلے بھی مثلا بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی انبیاء سے کرید کر سوالات کرتے تھے، کرید کے سوالات کرتے تھے. جب کثرت سوال کی وجہ سے کئی چیزیں ان پہ اللہ رب العالمین مشکل کر دیتے تو پھر وہ کہتے ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم نہیں سمجھتے اس کو. تو اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں اسی طرح ارشاد فرمائی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے لوگوں تم پہ حج کو فرض کیا ہے، لوگوں اللہ نے تم پہ حج کو فرض کیا ہے. تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افی کل عام، ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے، بالکل خاموش رہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. وہ صحابی کھڑے ہوئے کہ کیا اللہ کے رسول ہر سال ہی فرض کیا ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. 3 دفعہ آپ نے یہی بات کہی اور آپ سے یہی سوال ہوا.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جو سوال تم مجھ سے کرتے ہو مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں چھوڑے رکھوں، جب تک میں نے اگر ہر سال کا نہیں کہا تو کیوں ہر سال کا پوچھ رہے ہو؟ یہ تعلیق اپنے پاس سے کیوں لگوانا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا ہے نا اللہ نے تم پہ حج فرض کیا، میں نے ہر سال کا کہا ہے، نہیں کہا نا تو مت پوچھو۔ جس چیز میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی اس کو چھوڑ دو، کیونکہ پہلے لوگ کثرت سوالات اور انبیاء پہ اختلافات کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے، لہذا میں تمہیں جس چیز کو حکم دوں اس کو کر گزرو، جتنی تم میں طاقت ہے، جس چیز سے روکو اس سے رک جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر صرف ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت زندگی سے ایک باری جانا اوکھا ہے۔ کئی لوگوں کے لیے دنیا میں بڑے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ایک دفعہ حج کرنا مشکل ہو گیا، پوری زندگی ترستے گزر جاتی ہے، وسائل ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے، وہ بیچارے۔ تو ہر سال فرض ہوتا تو کیا بنتا سوچ۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے سوال کے جواب میں صرف ہاں کہہ دیتا تو تم پہ فرض ہو جاتا اور پھر تم کبھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تک میں، اب آپ کی بات مثلا آپ نے فرمایا قد فرض اللہ علیکم الحج، لوگوں اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، اس میں کوئی سال کا کوئی قید ہے؟ کوئی اس میں قید نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا سوال کر کے قید لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن بھی کہتا ہے قد سألها قوم من قبلکم، آپ سے پہلے بھی ایک قوم نے اس طرح کے سوالات کیے، یعنی انبیاء سے قرید کے سوالات کرتے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کے بعد وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ جب ان کو سوالوں کا جواب ملتا، عمل ذرا مشکل ہو جاتا، پھر وہ کہتے کہ ہم سے نہیں ہوتا ابھی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، نہیں بنایا اللہ نے، ما جعل اللہ، نہیں بنائی اللہ نے، من بحیرۃ، کوئی کان پھٹی اونٹنی نہیں مقرر کی اللہ نے، من بحیرۃ، کوئی کان پھٹی اونٹنی، ولا صائبۃ، اور نہ کوئی سانڈ چھٹی اونٹنی، ولا وصیلۃ، اور نہ پے در پے مادہ بچے جننے والی اونٹنی، ولا حام، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ، چار قسم کے جانور۔ ولیکن الذین، یہ اللہ نے نہیں مقرر کیے، ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان کے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کے نام پہ، لوگ بتوں کے نام پہ جانور وقف کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پہ جانور وقف کیا کرتے تھے، اور وقف کرنے کے یہ انداز ہے، وقف کرنے کے یہ انداز ہے۔ مثلا بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جائے، پھر لوگوں میں سے کوئی اس کا دودھ نہیں دوتا تھا کہ یہ اس جانور کا دودھ بتوں کے لیے وقف ہے، کوئی انسان نہیں پی سکتا۔ وہ یا تو دودھ دوتے ہی نہیں تھے، یا دویا لا کے بتوں کے سامنے رکھ دیا، پڑا وہ خراب ہو گیا، پھر اس کو پھینک دیا، پھر نیا ڈال دیا۔ تو اس جانور کو یہ نشانی لگانے کے لیے اس کے کان میں سوراخ کر دیتے، اس کو کان پھاڑ دیتے، چورس سوراخ کر دیتے، گول کر دیتے، کان کو سرے سے کاٹ دیتے، یا نیچے سے جہاں لٹک رہا تھا ادھر سے کاٹ دیتے، کوئی نہ کوئی کان پھاڑ کے نشانی لگا دیتے۔ تو اللہ نے کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر نہیں کی، یہ لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ کا میں حکم ہے کہ یہ کام کرو۔ تو بحیرہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ نمبر 2 صائبہ، وہ جانور جو بتوں کے نام پہ وقف ہو اور اس پہ کسی قسم کا بوجھ لادنا ممنوع ہو، کہ بھئی ایک بابا جی کی گائے ہے،
اس کے اوپر کسی قسم کا وزن نہیں لادا جا سکتا، اس پہ کوئی بوجھ نہیں لادا جا سکتا، اس پہ کوئی سواری نہیں کر سکتا، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وسیلہ وہ اونٹنی جو پہلی دفعہ مادہ بچہ دیتی ہے، پھر دوسری دفعہ بھی مادہ بچہ دیتی ہے، تو وہ اسے اپنے بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں۔ مردوں میں یعنی انسانوں میں، مردوں میں تو نہیں، انسانوں میں نر کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ وہ کماتا ہے، اور جانوروں کے اندر مادہ کی ویلیو زیادہ ہے کیونکہ وہ آگے بچے جنم دیتی ہے اور دودھ کا اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو جو اونٹنی ایک مادہ جانور کو جنم دیتی پھر مادہ جانور کو جنم دیتی تو وہ کہتے کہ یہ بڑی برکت والی اونٹنی ہے، پے در پے مادہ جانور اس سے پیدا ہو رہے ہیں، لہذا اس کو پھر بتوں کے نام پہ وقف کر دیا۔ وسیلہ اصل میں وصل سے، وصل کہتے ہیں ملانے کو، ملانے کو۔ تو ایک مادہ اس نے جنم دی، پھر مادہ جنم دی، تو وہ مادہ کے ساتھ مادہ ملتی آئی، درمیان میں کسی نر کے ساتھ وقفہ نہیں ہوا۔ یعنی اگر ایک مادہ جنم دے پھر نر دے پھر مادہ، تو وہ نر کے ساتھ وصل آ گیا نا، وقفہ آ گیا درمیان میں، وصل نہیں رہا۔ تو مادہ کے بعد مادہ، یکے بعد دیگرے، تو وہ وصل نہیں، وصل ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے، یہ اونٹنی بڑی ہی برکتوں والی ہے، بار بار اس نے بچیاں جنم دی ہیں، مادہ اونٹنیاں جنم دی ہیں، لہذا اس کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیا جائے۔ اسی طرح حام اس سانڈ کو کہتے تھے جس سے بہت ساری اونٹنیاں حاملہ ہوئی ہوں، جس سے بہت ساری اونٹنیاں حاملہ ہوئی ہوں اور انہوں نے بچے جنم دیے ہوں، تو وہ ایک مخصوص تعداد رکھ دیتے تھے کہ اس سانڈ سے اتنی اونٹنیاں اگر حاملہ ہو گئی تو یہ سانڈ پھر وقف ہو جائے گا بتوں کے نام پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں سب سے پہلا جو شخص جس نے یہ جرم کیا تھا نا بتوں کے نام پہ جانور وقف کرنے والا، وہ عمر بن عامر الخزاعی ہے، عمر بن عامر الخزاعی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمر بن عامر الخزاعی کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہے اور اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر ہیں، اور وہ جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کے گرد بل کھا رہا ہے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے وہ پھر رہا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صائبہ کی رسم کا آغاز کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کوئی کسی قسم کی یہ رواج نہیں رکھا، اس لیے آج بھی لوگ بزرگوں کے نام پہ، قبر والوں کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ جانور وقف کرتے ہیں، ان کا دودھ وقف کرتے ہیں، ان کی پیٹھ وقف کرتے ہیں کہ اس پہ سامان نہیں لادا جا سکتا، سواری نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ایسی یعنی مادہ اونٹنیوں کو، مادہ گائے کو یا مادہ بکریوں کو بھی لوگ بتوں کے نام پہ یا قبر والوں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر کفر ہے۔ قرآن نے بتایا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ بہتان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کسی قسم کی کوئی رسم ایجاد کرنے کا حکم نہیں دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، اس طرف جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے، قالوا تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کافی ہے ہمیں وہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جب ان کو کہا جاتا احکام الہی کی طرف آؤ، یہ کہتے باپ دادا کا بتایا وہی ہمیں کافی ہے۔ اللہ کہتے اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت والے ہوں، اگرچہ باپ دادا ساری زندگی ہدایت سے خالی رہے ہوں، یہ پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، یہ تو بہت بڑی خسارے کی بات ہے۔ لہذا اللہ کی شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کو یا باپ دادا کی بات کو یا ان کے دین کو ترجیح دینا سراسر خسارے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم.